دوست ٹنٹن ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں سے کہانی ضرور سنتا۔ اکثر وہ کہانی سنتے ہی سو جاتا۔ ماں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ٹنٹن اپنی ماں کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ جب وہ گہری نیند سو جاتا تو ماں لحاف اس پر ڈال دیتی تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے۔ ٹنٹن صبح خاموشی سے بستر سے اٹھتا اور باہر کھیتوں کی طرف نکل جاتا جہاں پھولوں کے باغات تھے۔ ماں اپنے بیٹے کی اس عادت سے بے حد پریشان تھی۔ جب وہ پھولوں کے باغ میں جاتا تو اسے وہاں نیند آ جاتی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا اور پھولوں کی مہک کی وجہ سے وہ خوب سوتا۔ اس عادت نے اسے نکما اور سست بنا دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد باغ میں ایک سونڈی اس کی دوست بن گئی۔ اب تو ٹنٹن اکثر سونڈی کے ساتھ گھومتا رہتا۔ سونڈی ہر وقت خوبصورت پھولوں کو خراب کرتی رہتی۔ ٹنٹن اکثر سونڈی کی اس بری عادت میں اس کا ساتھ دیتا۔ سونڈی کا مقصد خوبصورت پھولوں اور پتوں کو برباد کرنا تھا۔ جتنا ہوتا وہ باغ کی خوبصورتی کو خراب کر دیتی۔ وہ اپنی اس عادت پر خوب خوش ہوتی۔ ٹنٹن کو اندازہ نہیں تھا کہ سونڈی اس کی اچھی دوست نہیں ہے۔ ٹنٹن اب صرف رات کو گھر سوتا اور پھر سارا دن سونڈی کے ساتھ مل کر بے دردی سے معصوم پھولوں کو اپنے پاؤں تلے رونتا۔ ایک دن سونڈی ٹنٹن کو ساتھ لے کر باغوں کو برباد کرنے میں مصروف تھی کہ بارش ہونے لگی۔ تب دونوں کی دوڑ لگی۔ سونڈی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی اور ٹنٹن اکیلا بارش میں بھیگنے لگا۔ جب بارش رک گئی تو اسے اونگ آنے لگی اور وہ پتھر سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے ارد گرد کافی پانی جمع تھا، لیکن سونڈی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کافی دن گزر گئے، سونڈی برباد کھیتوں کی طرف نہ آئی۔ ٹنٹن سونڈی کے بغیر اداس ہو گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اسے اپنی زندگی فضول لگنے لگی کیونکہ اس نے بھی تو کھیتوں کو تباہ کرنے میں سونڈی کا ساتھ دیا تھا۔ پھولوں کے خوبصورت باغ کو اجڑا ہوا دیکھ کر وہ اداس ہو گیا۔ فضا میں پھولوں کی مہک بالکل نہ تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سونڈی نے پھولوں کے باغ کو برباد کر کے اچھا نہیں کیا۔ اچانک ایک لیڈی برڈ اس اجڑے ہوئے پھولوں کے باغ کی طرف آ نکلا۔ وہ پھولوں کے اس باغ کی بری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے جب ٹنٹن کو وہاں دیکھا تو اس کے پاس آیا اور کہا، ارے ٹنٹن، تم یوں اداس کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھو، ہوا چل رہی ہے، موسم خوشگوار ہو رہا ہے، پھولوں کے بغیر اس موسم کا مزہ نہیں۔ ٹنٹن نے کہا، میری غلطی تھی کہ میں نے سونڈی کو دوست بنا لیا۔ لیڈی برڈ آگے آیا اور زبردستی ٹنٹن کا ہاتھ پکڑ کر ناچنے لگا۔ ٹنٹن کو یوں لیڈی برڈ کے ساتھ اچھلنا کودنا اچھا لگا۔ لیڈی برڈ نے ناچتے ہوئے کہا، اچھا تم اس سونڈی کی بات کر رہے ہو جس نے سارے پھول برباد کر دیے تھے؟ ہاں لیڈی برڈ، ٹنٹن نے کہا، اس برے کام میں سونڈی نے مجھے ساتھ ملا لیا، اس لیے میں شرمندہ ہوں۔ لیڈی برڈ نے کہا، پھولوں کے بغیر یہ جگہ کتنی بے رونق لگ رہی ہے، اس زمین کا سارا حسن سونڈی نے چھین لیا ہے۔ ٹنٹن لیڈی برڈ کی بات سن کر بولا، اب تو باغ میں تتلیاں آتی ہیں اور نہ ہی بنورے۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ زمین پھولوں اور پودوں سے ہی اچھی لگتی ہے۔ ٹنٹن نے ہمت کر کے ساری سچی بات لیڈی برڈ کو بتا دی کہ وہ بھی اس برے کام میں سونڈی کے ساتھ شامل تھا۔ لیڈی برڈ ٹنٹن کی اس سچی بات پر خوش ہوا اور کہا، ٹنٹن، آئندہ اختیار کرنا اور زندگی میں کبھی بھی ایسے دوست نہ بنانا جو ماحول کے علاوہ ہم سب کو نقصان دے۔ ٹنٹن نے آئندہ کے لیے وعدہ کر لیا کہ وہ اچھے دوست بنائے گا اور سونڈی کی طرح بری عادت والے دوست چھوڑ دے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ لیڈی برڈ نے کہا، آؤ مل کر محنت کریں اور دوبارہ اس باغ کو اسی حالت میں لے آئیں۔ ٹنٹن اور لیڈی برڈ میں پکی دوستی ہو گئی۔ دونوں نے عہد کر لیا کہ اس خوشگوار موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پھولوں کے باغ کو دوبارہ آباد کرنے کے علاوہ حفاظت بھی کریں گے تاکہ خوبصورت تتلیاں اور بنورے پھولوں سے اپنا رزق تلاش کرنے آئے۔ پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک اٹھے۔ ٹنٹن اور لیڈی برڈ سارا دن باغ میں پودے لگانے کے علاوہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے۔ وہ باغ میں انجوائے کرتے اور شام کو اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے۔ ٹنٹن کی ماں اپنے بیٹے کے اس رویے سے بے حد حیران تھی۔ اسے خوشی بھی تھی کہ اس کے بیٹے ٹنٹن نے سستی اور کاہلی چھوڑ
دی ہے। اب ٹنٹن ہر کام وقت پر کرتا اور دونوں دوست مل کر باغ کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ ماں کو پتا چل گیا تھا کہ جب سے لیڈی برڈ اس کے بیٹے کا دوست بنا ہے وہ اب سست نہیں رہا۔ جب ٹنٹن کی دوستی سونڈی کے ساتھ تھی تو وہ سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا اور اس کے ساتھ مل کر پودوں اور پھولوں کا نقصان ہی کرتا تھا۔ اب ٹنٹن کی ماں خوش تھی کیونکہ اس کے بیٹے کو اچھا دوست لیڈی برڈ مل گیا تھا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب دوبارہ اس اجڑے ہوئے باغ میں پھولوں نے کھلنا شروع کیا۔ ٹنٹن نے جب پھولوں کو کھلتے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی محنت سے باغ میں رونق دوبارہ آنی شروع ہو گئی۔ وہ بے اختیار ناچنے لگا۔ اس کو خوشی بات کی بھی تھی کہ اب سونڈی اس کی دوست نہیں ہے۔ اب ایسا کوئی واقعہ نہ ہوگا کہ پھولوں کو نقصان پہنچے۔ ابھی ٹنٹن پھولوں کو دیکھ کر خوش ہی ہو رہا تھا کہ ایک طرف سے لیڈی برڈ آ گیا۔ دونوں کی محنت سے ہی دوبارہ باغ اس قابل ہوا تھا۔ لیڈی برڈ نے جب ٹنٹن کو آواز دی تو وہ لیڈی برڈ کو دیکھ کر خوش ہوا اور پھولوں کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ابھی لیڈی برڈ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک پھول پر خوبصورت تتلی آ کر بیٹھ گئی جس کو دیکھ کر دونوں مسکرانے لگے۔ لیڈی برڈ نے کہا ٹنٹن ہمارے باغ میں دوبارہ بہار آ گئی ہے، پھول کھل گئے ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے خوبصورت رنگ برنگی تتلی بھی آ پہنچی ہے۔ اصل میں تتلی کی آمد ہماری کامیابی کا ثبوت ہے۔ ٹنٹن نے پھول اور تتلی کو دیکھتے ہوئے کہا پھول تتلی کو ویلکم کہہ رہا ہے۔ ٹنٹن اور لیڈی برڈ کی دوستی کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ دونوں خوشی سے اچھل رہے تھے۔ دیکھا بچوں، اچھے کام کرنے والوں کو خوشی ملتی ہے۔ ہمیشہ ماحول کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنائیں۔ بری عادات والے دوست ہرگز نہ بنائیں۔